عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ کل کے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا جوشملی آبادی کی نظم بدلی کا چاند، اس کے 3 بند ہم نے کل دیکھے تھے۔ ان تینوں بندوں سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس طرح سے جوشملی آبادی نے فطرت کا جو منظر ہے، بدلی کے چاند کا نکلنا، اس کو خوبصورت ڈھنگ سے پیش کیا ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم سب کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ زندگی میں ہر دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی مصیبتیں، کبھی مسائل، تو کبھی ان کا حل۔ اس قسم کی کیفیات سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ جوش نے دنیا میں جو تاریکی پھیلی ہوئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے یا قوم کو بیدار کرنے کے لیے بدلی کے چاند کی مدد لی ہے۔ وہ ہمت دلا رہے ہیں، اپنی قوم کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ مچولی کا کھیل چلتا ہے، اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ کبھی بادل چاند پر حاوی ہوتے ہیں، یا چاند کی جو روشنی ہے یا جو چاندنی ہے اس کو روک دیتے ہیں، تو کبھی چاند بکھیرنے لگ جاتا ہے۔ اس طرح کی کیفیات کو بہت ہی خوبصورت ڈھنگ سے جوشملی آبادی نے یہاں پہ پیش کیا ہے۔ چلیے طلباء و طالبات، اگلے بند کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور اس کو انہوں نے کس ڈھنگ سے یا اپنے خیال کو کس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اگلا بند کچھ اس طرح سے ہے: بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں دل میں دریچے ہیرے کے، بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں دل میں دریچے ہیرے کے، گردوں میں جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا، سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا، سنکی جو ہوا تو بادل کے گرداب میں ہوتے کھانے لگا، غرفوں سے جو جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئیں، حلقوں سے جو ڈوبا بادل کے کوہسار کا سر چکرانے لگا، پردہ جو اٹھایا بادل کا دریا پہ تبسم دوڑ گیا، چلمن جو گرائی بدلی کی میدان کا دل گھبرانے لگا، ابھرا تو تجلی دوڑ گئی ڈوبا تو فلک بے نور ہوا، الجھا تو سیاہی دوڑا دی سلجھا تو ضیا برسانے لگا، کیا کاوش نور ظلمت ہے، کیا قید ہے کیا آزادی ہے، انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ دیکھیے، پہلے بند میں کہہ رہے ہیں کہ بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں دل میں دریچے ہیرے کے، گردوں میں جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا۔ اب یہ جو کیفیات ہیں، ان کیفیات کو جوشملی آبادی نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چاند جب بادل میں چھپ جاتا ہے تو اس وقت کی جو کیفیت ہے اس کو یہاں پہ وہ بیان کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہیرے کے دریچے کھول دینے، اگر ہم ہیرے کے دریچے کھول دینے کی بات کریں
یعنی کہ ہیرا جو ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے، اور اس سے بھی ایک قسم کی روشنی نکلتی ہے، اس میں بھی ایک قسم کی چمک ہوتی ہے. تو بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں دل میں دریچے ہیرے کے. تو جب بادلوں میں چاند چھپ جاتا ہے تو اس وقت ہم کو جو محسوس ہوتا ہے وہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ ہیرے کے دریچے کھلے ہوئے، یعنی کہ ہیرے سے جو چمک نکلتی ہے وہ جس قسم کی چمک ہوتی ہے ویسی چمک ہم کو دکھائی دیتی ہے. گردوں میں جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا. گردوں میں جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا. جوش کہہ رہے ہیں کہ بادل میں سے جب چاند دکھائی دیتا ہے، اور خاص طور پر جب مکمل چاند ہوتا ہے، تو اس کی جو نظارہ ہے اس کو یہاں وہ بیان کرتے دکھائی دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے دل میں دریچے ہیرے کے، یہاں پہ انہوں نے مشابہت دی ہے کہ بادل میں چھپا تو کھول دیے ہیں دل میں دریچے ہیرے کے. بادلوں میں جب چاند چھپ جاتا ہے تو اس صورت میں کیسے منظر دکھائی دیتا ہے؟ دریچہ یعنی کہ کھڑکی، برآمدہ جس کو ہم کہتے ہیں. تو ہیرے کا دریچہ یا دروازہ یا اس کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، اور وہ کہاں؟ دل میں. ہیرے کے دل کی کھڑکی، یعنی کہ ویسی اس قسم کی چمک ہم کو دکھائی دیتی ہے. ایسا ایک خیال یہاں پہ جوش ملیاوتی نے پیش کیا ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ گردوں میں جو آیا تو گردوں دریا کی طرح لہرانے لگا. پھر جب وہ دریا کی طرح چاند لہرانے لگ جاتا ہے، جب مکمل گول ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بادل جب اس پر سے گزرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دریا جس طرح سے بہتا ہے یا لہراتا ہے اس قسم کی کیفیت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے. سمٹی جو گھٹا تاریکی میں چاندی کے سفینے لے کے چلا. گھٹا یعنی کہ جو تاریکی میں گھٹا آتی ہے اور سمٹ جاتی ہے، تو وہ اس وقت چاند کیا کرتا ہے؟ چاندی کے سفینے لے کے چلا. یعنی سفینہ کشتی کو کہتے ہیں. تو چاندی کی کشتی لے کے وہ چلا جاتا ہے یا آگے بڑھتا ہے. سن کی جو ہوا تو بادل کے گرداب میں غوطے کھانے لگا. اور جب بادل جس میں ہوا کس قسم کی ہوتی ہے؟ کسی زوردار چیز کے گزرنے کی جو آواز آتی ہے اسے کہیں گے سن کی. تو جو بادل ہوا سن کی جو ہوا تو بادل کے، تو ہوا جب چلتی ہے بہت زیادہ زور سے تو اس کی ایک آواز آتی ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ تیز رفتاری سے بادل گزرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ چاند گرداب میں غوطے کھا رہا ہے، یعنی کہ بھنور میں پھنس گیا ہے اور وہ غوطے کھانے لگا ہے. ایک زور کی آواز اس وقت، آواز جب ہوا جب تیز چلتی ہے تو بہت تیز آواز بھی آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کیفیت کو یہاں پہ جوش ملیاپتی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اگلے بند میں کہہ رہے ہیں کہ غرفوں سے جو جھانکا گردوں کے امواج کی نبضیں تیز ہوئی. یعنی کہ کھڑکی سے جھانک کر جب دیکھ رہے ہیں تو امواج کی نبضیں کیا ہو رہی ہیں؟ تیز ہو رہی ہیں. موج کی جمع امواج. جیسا کہ پہلے انہوں نے دریا کے لہرانے سے تشبیہ دی تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے کے بعد جو منظر دکھائی دیتا ہے وہ کیسا؟
دکھائی دیتا ہے کہ امواج کی جو نبضیں ہیں وہ تیز ہوئی ہیں، یعنی کہ اس کی رفتار بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، حلقوں سے جو دوڑا بادل کے کوہسار کا سر چکرانے لگا۔ بادل کے حصوں سے جب وہ گزرنے لگتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوہسار پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے اس کا سر چکرانے لگا ہے، یعنی کہ وہ تیز رفتاری سے دوڑ رہا ہے، اس لیے یہ تمام کیفیات ہم کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر اگلے بند میں کہہ رہے ہیں کہ پردہ جو اٹھایا بادل کا دریا پہ تبسم دوڑ گیا۔ جیسے ہی اس چاند پر سے بادل ہٹ جاتے ہیں، ان کا پردہ اٹھ جاتا ہے، تو دریا پر تبسم دوڑ گیا، دریا چمکنے لگتا ہے، تو وہ کیفیت ایسی محسوس ہوتی ہے کہ دریا مسکرا رہا ہے۔ چاند کی روشنی پا کر دریا کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اور وہ مسکرانے لگا ہے، ایسا ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ ایک منظر کشی کرنے کا ڈھنگ ہے جوش ملیاوتی کا۔ جوش کو یوں ہی شاعر فطرت نہیں کہا جاتا۔ دیکھیے نا کتنا خوبصورت سوچ ہے ان کے، کتنا خوبصورت خیال ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ جو اٹھایا بادل کا دریا پہ تبسم دوڑ گیا۔ جب چاند کے سامنے سے بادل ہٹ جاتے ہیں تو اس وقت دریا پہ ایک قسم کی روشنی پڑتی ہے، اور وہ جو روشنی پڑتی ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دریا مسکرا رہا ہے۔ چلمن جو گرائی بدلی کی میدان کا دل گھبرانے لگا۔ پھر بدلی آتی ہے اور چاند چھپ جاتا ہے بدلی کے چلمن میں، چلمن یعنی کہ آنچل جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو چاند پر جب بدلی آ جاتی ہے یا چلمن آ جاتا ہے، بدلی کا چلمن آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں میدان کا بھی دل گھبرانے لگتا ہے، یعنی کہ تاریکی ہی تاریکی، ہر طرف ہم کو صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگ جاتا ہے۔ ابھرا تو تجلی دوڑ گئی، ڈوبا تو فلک بے نور ہوا۔ جب بادل سے چاند باہر نکلتا ہے تو ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے۔ اس کو شاعر کہہ رہا ہے کہ ابھرا تو تجلی دوڑ گئی، ڈوبا تو فلک بے نور ہوا۔ اور جب بادلوں میں چاند چھپ جاتا ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پورا فلک بے نور ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ہم غور کر کے دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اس قسم کی کیفیات جب ہوتی ہیں تو خاص طور پر جب بادلوں کے پیچھے چاند چھپ جاتا ہے، تو اگر ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، فلک کی طرف دیکھتے ہیں، تو ہمیں بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل تاریکی ہی تاریکی ہے۔ الجھا تو سیاہی دوڑا دی، سلجھا تو ضیا برسانے لگا۔ یعنی کہ چاند اگر بادل سے الجھ جاتا ہے تو پورے فلک پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ الجھ جانے سے یہاں جو مراد شاعر لینا چاہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر وہ بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہوتا ہے؟ اس وقت جو کیفیت ہوتی ہے کہ پوری دنیا تاریکی میں ڈوب جاتی ہے، یہاں تک کہ فلک بھی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، وہ بھی کالا اور سیاہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ سلجھا تو ضیا برسانے لگا۔ لیکن جیسے ہی وہ اس بادل سے یا بادل کے پردے سے نکل کر باہر آتا ہے تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، ضیا برسانے لگ جاتا ہے چاند، اور اس کی جو اصل فطرت ہے کہ روشنی لینا وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور ہم اپنے آپ کو اس روشنی میں یا جو تاریکی تھی اس کے چھٹی ہونے کے بعد کی جو خوشی ہے وہ محسوس کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم یوں بھی کہیں کہ شاعر کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم سلجھے ہوئے رہیں گے تو آرام سے رہیں گے، اگر الجھ کر رہ جائیں گے لڑائی جھگڑے میں یا کسی اور چیز میں تو ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور
آخر شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ کیا کاوش نور و ظلمت ہے، کیا قید ہے کیا آزادی ہے، انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ جوش کہہ رہے ہیں کہ نور و ظلمت کی کیا کاوش ہے، کیا کوشش ہے، کاوش کیا نہیں کوشش، تو نور و ظلمت کی کیا کوشش ہے، یعنی کہ تاریکی، نور اجالا، ظلمت یعنی کہ تاریکی، تو ان کی کیا کوشش ہے، کیا قید ہے کیا آزادی ہے، وہ سوال کر رہے ہیں۔ نور و ظلمت کی کیا کوشش ہے، کیا یہ قید ہے کیا آزادی ہے، انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا۔ ان سب باتوں سے مجھے انسان کی فطرت کا جو مفہوم ہے، اصل مفہوم، وہ سمجھ میں آنے لگا ہے۔ اور اصل مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جب انسان آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ قید، آزادی، خوشی، غم، تاریکی اور روشنی، یہ تمام کیفیات اس سے جڑ جاتی ہیں، اور ان کیفیات سے دو چار ہوئے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ ایک وقت کے بعد جو اندھیرا ہے وہ چھٹ جائے گا اور وہاں اس کی زندگی میں روشنی آئے گی، اس کی زندگی میں کبھی خوشی رہے گی کبھی غم رہے گا۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ انسان کی فطرت ہے، اور یہ اس کی طرف یہاں پہ جوش ملیابادی نے اشارہ کیا ہے کہ انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھنا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے ہر حال میں اطمینان نہیں پاتی، یا انسان کو قدرت نے جو بنایا ہے اس کی فطرت میں ایک تڑپ دی ہے، یعنی کہ وہ کبھی خوش رہتا ہے کبھی غمگین رہتا ہے، کبھی اس کی زندگی میں نور رہے گا کبھی تاریکی رہے گی، اس قسم کی مختلف کیفیات سے وہ دو چار رہے گا۔ تو یہی فطرت انسان کو قدرت کی طرف سے ملی ہوئی ہے، یہ تڑپتی ہوئی فطرت جو ہے قدرت کی طرف سے ملی ہوئی ہے، اور اس کا جو مفہوم ہے مجھے اب سمجھنے آنے لگا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے شاعر نے اپنی نظم کا اختتام کیا ہے۔ تو جوش ملیابادی نے اس پوری نظم میں خورشید کے ڈوب جانے سے جس بات کو انہوں نے شروع کیا ہے، خورشید کا ڈوب جانا یعنی کہ سورج کا ڈوب جانا، اسی کے ساتھ ظلمت کا پھیل جانا، اندھیرے کا اور تاریکی کا پھیل جانا، پھر اس کے بعد چاند کا نکلنا بادلوں سے اور ہلکا ہلکا اپنے آپ کو روشن کرنا، یا دھیمے دھیمے رفتار سے پوری دنیا میں روشنی بکھیرنا، اس کو مختلف ڈھنگ سے انہوں نے یہاں پیش کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو گھٹائیں ہیں چاک ہو جاتی ہیں، اور ظلمت کا جو ختم ہے وہ تھرانے لگ جاتا ہے جب چاند نکلتا ہے، تو جس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جو بادل میں جو چھپا ہوا تھا، بادل جو چاند جو بادلوں میں چھپا ہوا تھا اس کے دل کے دریچے ہیرے کی طرح کھل رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دریا کی طرح لہرانے بھی لگ جاتا ہے۔ پھر اگر یہ جو گھٹا ہے تاریکی کی گھٹا وہ سمٹ جاتی ہے اور چاندی کے سفینے لے کے آگے چاند چلا جاتا ہے، یعنی کہ روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے، اور یہ جو گھٹا ہے تاریکی کی وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے جوش مختلف کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تاریکی ہے وہ چاند کے نکلنے سے دھیرے دھیرے ختم ہو جاتی ہے، اور بادل کو ایک زور کی آواز ہوا کے ساتھ جو سنائی دیتی ہے، اور اس میں چاند قوطے کھانے لگ جاتا ہے، مطلب بھنور میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بادل جب تیزی سے گزرتے ہیں تو چاند بھنور میں پھنس گیا ایسا محسوس ہوتا ہے، لیکن جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھا جائے گا تو ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس
اس کی جو نبضیں ہیں امواج کی یا موج کی نبضیں ہیں وہ تیز ہوئی ہیں، اور پھر یہ سب دیکھ کر بادل اور چاند کی یہ کیفیت دیکھ کر پہاڑوں کا جو سلسلہ ہے یا کوہسار ہے اس کا بھی سر چکرانے لگ جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ ہے کہ بادل کا پردہ اڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دریا پر روشنی پڑتی ہے چاند کی، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دریا مسکرا رہا ہے یا دریا پر تبسم دوڑ گیا ہے۔ پھر بدلی اگر آتی ہے تو بدلی کی وجہ سے چاند پر ایک چلمن یا ایک پردہ گرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس سے میدان قدیر پھر سے گھبرانے لگ جاتا ہے۔ یہاں ان حالات سے شاعر آخر میں کہہ رہا ہے کہ اگر چاند ابھرتا ہے تو پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے، تجلی دوڑ جاتی ہے، اور وہ ڈوب جاتا ہے بادلوں کے پیچھے، تو فلک بھی بے نور معلوم ہوتا ہے یا آسمان بھی بے نور معلوم ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر چاند الجھا ہوا رہے گا تو پوری دنیا میں سیاہی دوڑ جائے گی، یعنی کہ تاریکی رہے گی یا اندھیرا رہے گا، اور وہ سلجھ جائے گا، بدلی سے باہر آ جائے گا یا بادلوں سے باہر آ جائے گا چاند، تو ضیاء برسانے لگ جائے گا، پوری دنیا روشن ہو جائے گی۔ اور آخر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ جو نور و ظلمت کی کیا کاوش ہے، روشنی اور اندھیرے کی یا تاریکی کی کیا کوشش ہے، کیا قید ہے، کیا آزادی ہے؟ سوال کر رہا ہے کہ کیا قید ہے، کیا آزادی ہے؟ یہ تمام چیزیں انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ انسان کی تڑپتی فطرت کا مفہوم سمجھ میں آنے لگا ان کیفیات سے، نور و ظلمت کی کوشش سے، قید سے اور آزادی سے، ان تمام باتوں سے مجھے انسان کی فطرت جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہے، یا اس کا مفہوم مجھے سمجھ میں آ گیا ہے۔